السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پروپگنڈا اور فیک نیوز کے اوپر۔ فیک نیوز کے تدارک کے لیے ویسے تو بہت سارے بل پاس کیے گئے، لیکن اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ ہوئی اور پھر ان کو ریورس کرنا پڑا اور سفتی تنظیمیں میدان میں آ گئی۔ لیکن یہ ایک سیر اصل گفتگو ہے، اس کے اوپر ہونی باقی ہے ابھی۔ لیکن آج جو ہم بات کریں گے اسی پروپگنڈا کے اوپر کریں گے جس بنا کے اوپر پورا میڈیا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کو یا لانگ مارچ کو جو لاہور سے چلا ہے یا اس سے پہلے جو ہوئے ہیں ان سب کو ان کا فیلئر دکھا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، لانگ مارچ ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو میڈیا ہے اس کی 95% جو تعداد ہے وہ سارے ایک مافیا کی طرف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو عمران خان کو یا دیگر جو ان کو ناپسند جو ان کے سیاسی کردار ہیں ان کو ہائی لائٹ وہ اس طریقے سے نہیں کرتے، اور وہ ہائی لائٹ اس حساب سے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دھرنا جو ہے، یہ لانگ مارچ جو ہے یہ فلاپ ہے، اور ان کے جو نیگیٹو جو پہلو ہیں، منفی پہلو جو ہیں، ان کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سردار عامر حسین عالمگیر۔ آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کو، فارن آفس کو اور دیگر اور بسی اسلام آباد کی جتنی بھی ہیں، بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں صحافت میں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ جو پروپگنڈا نیوز ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ عمران خان کا دھرنا فلاپ ہے اور لانگ مارچ فلاپ ہے اور لاہور سے وہ چلے ہوئے اور اسلام آباد نہیں آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ السلام علیکم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ سر، جہاں تک یہ جو گورنمنٹ کا بیسیکلی تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو یہ دکھانا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا اس وقت جو حالات ہیں، گورنمنٹ یہ جو آئی تھی یہ آئی تھی کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے اور بڑا ریلیف ملے گا آپ کو، اس وجہ سے عوام کے سامنے یہ آئی تھی 6 ماہ پہلے۔ آتے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ عوام ساری کو پتہ ہے، پیٹرول کی قیمتوں کا ساروں کو پتہ ہے، باقی سب چیزوں کا ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو یہ جس طرح آئے اور انہوں نے آ کے جس طرح قبضہ کیا، اور اس کے بعد جو اس وقت حالات ہیں ان کے کہ اگر یہ عمران خان یہاں پہ پورا جس طرح وہ آ رہا ہے، جس پوزیشن میں آ رہا ہے، جتنے لوگ لے کے آ رہا ہے، جس طرح غریدہ فاروقی نے کہا کہ ان کے ساتھ 2000 آدمی نہیں ہیں اور ان کو شٹ اپ کال دی گئی ٹیلی ویژن کے اوپر ہی۔ اگر 2000 آدمی نہیں ہے تو پھر اتنا سارا 35,000 کے قریب آپ نے ایف سی پولیس، سندھ پولیس اور اسلام آباد پولیس اور رینجرز اور یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے آپ نے 35,000 بندہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اگر 2000 آدمی ہے تو کھلا چھوڑ دیں۔ آپ نے پورا شہر کنٹینروں کی جو ہے نا وہ لگا دی ہیں، بڑی بڑی مینار بنا دی ہیں کنٹینرز کے، اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو آئے گا ہم اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے، ہر طریقے سے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو جمہوری عمل ہے، آپ بھی آئے، مولانا فضل الرحمان بھی آیا، جو کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو بھی آیا، مریم صاحبہ بھی تشریف لائیں، کسی کے دفعہ اس طرح کا حالات نہیں ہوئے جو اس وقت بنائے گئے ہیں۔ انارکی پھیلانے کے لیے اس وقت جو رانا گورنمنٹ کے جو ہیں بڑے آپ کہہ لیں وزیر داخلہ ہیں، وہ اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم گولیوں سے بھی کریں گے، ہم نے ڈرون بھی منگوا لیے، اور یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ ایک پروپیگنڈا ہے۔ بیسیکلی اگر آپ اس وقت حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں، اگر آپ سیاسی پارٹی ہیں اور آپ کے پاس ووٹ کا بینک ہے اور لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہت بڑی ووٹنگ بینک موجود ہے، تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ الیکشن میں جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ پروپیگنڈا کر کے عوام کے اس وقت وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، میڈیا کو آپ نے ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بیان دیتے ہیں تو آپ اتنی گندی زبان میں اور اتنے گندے لہجے میں، آپ کے جو جتنے بھی نون لیگ کے ہیں لوگ وہ اس حد تک گر جاتے ہیں اور وہ تم کر کے بات کرتے ہیں، جبکہ یہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے بدتمیزی سکھائی۔ آپ نے کون سی تمیز سکھائی ہے؟ یہ آپ کے پاس کون سی تمیز کا دائرے میں آپ بات کرتے ہیں؟ یہ سارا سلسلہ جو ہے سر، یہ پروپیگنڈا بیسیکلی اس وقت ہاری ہوئی آپ کہہ لیں ریس میں ہارے ہوئے گھوڑے کے والی بات ہے کہ یہ ریس میں ہارے ہوئے گھوڑے ہیں، ان کو بیسیکلی معلوم ہے کہ اس وقت ان کے پاس نہ ووٹنگ بینک ہے، نہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جمہوریت کا یہ ساری زندگی راہ جو ہے الاپتے رہے ہیں، جس جمہوریت کو وہ نام لے کے یہ اس پاکستان میں انہوں نے گورنمنٹ لی تھی اور جو عوام کو ریلیف دینے کی بات کی تھی، انہوں نے عوام کو بھوکا مرنے پہ مجبور کر دیا۔ جو ایک روٹی کھاتا تھا وہ ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے، جو 3 دفعہ ایک روٹی کھاتا تھا وہ ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے، اور جو ایک وقت کی روٹی کھاتا تھا لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ لوگ کرپشن بے انتہا بڑھ رہی ہے، چوری ڈکیتی یہ سب کچھ۔
یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی آپ میاں صاحب چائنا چلے گئے تو میاں صاحب چائنا چلے گئے تو آپ کا خیال ہے کہ کسی دور میں جو ہمارا سی پیک ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیونکہ وہ بیسیکلی آرمی کا پروجیکٹ ہے. اور یہ جو چائنا چلے گئے اور فلانی جگہ چلے گئے اور سعودیہ چلے گئے، میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. یہ پروپیگنڈا جتنا بھی کیا جا رہا ہے اور پیسے دے کے کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، ہمارے لیے ایک خطرناک ترین جو ہے نا. اچھا سر، آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس سے یعنی آپ اگر 1 سال پہلے چلے جائیں جب سابق وزیر اعظم عمران خان یعنی پی ٹی آئی کا جو آخری سال چل رہا تھا اور جو پہلے 3 سال گزرے، ان 3 سالوں کے اندر تو یہ کہا گیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے اور آرمی کے باضابطہ جتنے بھی چیف آف آرمی سٹاف کا نام لیا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا گیا، دیگر اور بڑے معتبر نام جو تھے ان کے نام لیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ یہ جو آپ پھیلا رہے ہیں یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے. اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور جی ٹی روڈ کے اوپر بڑا لانگ وہ ایک تھا سلسلہ، مجھے کیوں نکالا. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ کل تک وہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو ہے یہ ووٹ کو عزت دو اور یہی ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سارا کرتی ہے. آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں باتیں کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ دو طرح کا معیار نہیں ہے ان کا؟ حضور بات یہ ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیاں، اس وقت 13-14 سیاسی پارٹیاں جو ایک آدمی کے خلاف کھڑی ہیں. اچھا، اب ان کا جو شروع اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو دھمکیوں کا سلسلہ سٹارٹ کیا وہ میاں نواز شریف نے کیا 93 کے بعد. انہوں نے کہا کہ یہ جنرل کون ہوتے ہیں شب خون مارنے والے اور یہ اور وہ اور فلان ان کا. اس کے بعد زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اینٹ سینٹ بجا دیں گے. اس کے بعد یہ کنٹینیوس خواجہ آصف صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ان سے پوچھیں گے، ہم ان سے نکلوائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جتنی رجیم چینج میں جتنے لوگ اس طرف گئے ہیں 14 کی 14 پارٹیاں، یہ اینٹی اسٹیبلش ہے، اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے ہمیشہ فوج کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، ہمیشہ انہوں نے فوج کے اوپر باتیں کسیں. ایون یہاں تک ہوا کہ مریم جو نواز صاحبہ ہیں، مریم صدر صاحبہ جو ہیں، ان کے جلسوں میں نعرے لگائے گئے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اور یہ نعرے اب بھی لگے جو ہے پچھلے دنوں کنونشن سینٹر میں. تو یہ سارا کچھ سر یہ بیسیکلی انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا ہے، اور اس ٹرینڈ کو یہ پاکستان کا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو اس وقت چاہتی ہیں کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم کے اندر جو ہے وہ دراڑ پیدا ہو. اور اس دراڑ کو پیدا کرنے کے لیے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ جو بمبئی حملے ہیں وہ ہمارے پاکستانی فوج نے کیے. تو یہ اس قسم کی باتیں یعنی یہ غداری میں آتا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ جب فیصلہ کریں، میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی فیصلہ کریں، ہمارے کورٹس جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور ہماری جو شہید ہیں جنہوں نے اس ملک کا حفاظت کرنی ہے، جو اس ملک کے محافظ ہیں، ان کے بارے میں کس نے یہ اول فول بکنا شروع کیا. ان کے اوپر باقاعدہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. باقی رہے گی بات عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کو ایک تو دیکھیں رجیم چینج جو کیا گیا وہ ان کا ایک ٹائم تھا، اس کو اس ٹائم کو پورا کرنا چاہیے تھا. اور اس ٹائم کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر 1.5 سال دے دیتے تو کون سا قیامت آ گئی تھی جو ہو گیا. آج کون سا ہم جو بلیک لسٹ سے جو ہم ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اس میں سے ہم آج کون سا باہر آ گئے ہیں. آج بھی ہم اسی طرح ہیں. جو ہم نے پیسہ ابھی لیا ہے آئی ایم ایف سے، اس میں سے بھی 70 ارب جو ہے وہ غائب ہے. اس کے علاوہ 72 قسم کے آپ نے اپنے ایلچی رکھ لی ہیں. آپ اس ملک کو آپ ایک 777 بوئنگ آپ لے کے جا رہے ہیں 20 بندوں کے لیے، جس میں 350 بندہ آتا ہے. آپ نے وہ بک کیا ہے چائنا کے لیے. اس میں آپ بریانی اور اس میں آپ جو ہے چامپیں اور یہ اور وہ کھانے بنوا کے ساتھ رکھ رہے ہیں. یہ کون سا؟ یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں کی بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے، یہاں پہ تعلیم جو ہے وہ بکتی ہے، یہاں پہ انصاف بکتا ہے. آپ اتنے سارے عیاشیوں میں جا رہے ہیں کہ آپ 777 بوئنگ جو ہے 7-8 بندوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے. یہ اس کو جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو، اور میں خاص طور پہ کہوں گا اسٹیبلشمنٹ کو، اس کو غور سے دیکھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کل تک جو لوگ
پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ للکار رہے تھے، زرداری تھے، مولانا تھے، دیگر اور جتنے بھی تھے وہ سارے للکار رہے تھے. ان میں ایک شہباز شریف جو تھے وہ تھوڑا سا ان کا سافٹ کارنر تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، لیکن نواز شریف کی تو آپ نے تقاریر سنی، انہوں نے تو باضابطہ طور پہ جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آج چونکہ ایک شہباز شریف ہیں، باقی اور سارے جتنی بھی جو بانمتی کا کنبہ ہے وہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ میں لا کے بٹھا دیا اور کہا یہی جاتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کٹ پتلی ہوتی ہیں، بیک سائڈ پہ تمہاری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اور پچھلے جو 70 سالہ جو یعنی ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں تو اس کے اندر تو یہی آیا ہے کہ یار جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی بیسیکلی کردار ادا کرتی ہے، آگے تو سارے کٹ پتلی ہوتے ہیں. تو ان کو کیسے بٹھا دیا؟ سردار صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بالکل کردار ضرور ہوتا ہے، میں نہیں یہ کہوں گا اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں، یہ کوئی پاکستان کی بات نہیں ہے، تھرو آؤٹ ورلڈ. اگر آپ چلے جائیں امریکہ تو وہاں پہ بھی سی آئی اے جو ہے وہ اس کا ایک اپنا کردار ہے. اگر آپ یو کے میں چلے جائیں MI6 کا اپنا کردار ہے. اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں را کا اپنا کردار ہے. اگر آپ ادھر چلے جائیں KGB اپنا رشیا میں چلے جائیں KGB کا ایک اپنا کردار ہے. ہر ایجنسی جو ہوتی ہے بیسیکلی ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کا پوری دنیا میں دوسرے ملکوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اور یہ اپنے انٹریکشن کے مطابق فارن پالیسی بھی بناتے ہیں، اور آگے سے چلنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو بتاتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فارن پالیسی اور فارن پالیسی کے اوپر کام کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا انپٹ ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا ایک کردار ہوتا ہے، اور وہ جو ملک ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے اس کی بہت بڑی ایک جو ہے ضرورت ہوتی ہے. یہ کہنا کہ ہم اے پولیٹیکل ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کسی ملک میں نہیں ہوتا تو یہاں پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل رہنا چاہیے. ایجنسیوں کا کردار پورے دنیا میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ملک ہے اور اس کو چلانے کے لیے اور باہر پوری دنیا میں جو انٹریکشن ہے، جو دنیا کے ساتھ حالات ہیں، جو دنیا کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اس کے مطابق آپ نے فارن پالیسی بھی بنانی ہے اور آپ نے اپنا ملک کو بھی چلانا ہے. تو لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ساری زندگی لگی رہی، اسٹیبلشمنٹ دیکھیں جی اگر اسٹیبلشمنٹ لگی رہی تو آپ نے جتنا کرپشن کی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو پکڑ لیتی. ہاں، اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کرپشن کیا تو وہ موجودہ وقت کے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو وہ ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹیشن میں دے دیتی کہ آپ کا یہ بندہ یہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی پکڑ کے مارنے کی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ پھر آپ کی جو آگے آتی ہیں وہ ایجنسیز ہوتی ہیں، دوسری FIA ہو گئی، پولیس ہو گئی یا اور کوئی ایجنسی. لیکن جو ایجنسیز ہوتی ہیں خاص طور پہ جو آرمی کی ایجنسیز ہیں وہ جو کام کرتی ہیں پوری دنیا میں کرتی ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو بندہ پکڑ کے دے دیں کہ جی اس بندے کا اور ساتھ پیسے بھی پکڑ کے دے دیں. وہ آپ کو انفارمیشن جو ہیں وہ ڈاکومنٹیشن میں پاس کر سکتی ہیں. چلیں جی، ہم بات کرتے ہیں ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر